السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا آپ کو عزت. حضرت خیریت سے آپ؟ مولا کا کرم، بہت مہربانی آپ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. اوکے، بات کریں. اجازت ہے بات کرنے کی حضرت؟ جی جی جی، حکم. جی حضرت، پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں اہل سنت والجماعت سے، میرا تعلق کشمیر سے ہے. تو میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں. میں آپ کا یہ سن بھی رہا تھا، آپ کا لائیو سیشن سن بھی رہا تھا. تو آپ کے بہت زیادہ الزامات تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. میں حضرت حدیث غدیر پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی کلیئرٹی میں جائے. آپ نے ان کی خلافت تو مانتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو خلیفہ علی منہاج النبوہ مانتے ہیں. اس کے بارے میں باضابطہ طور پر حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ نور آیت نمبر 55 جو ہے، اسی کے تناظر میں اشتریہ کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1156 ہے. اسی کے تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے معنی اس آیات سے خلافت. کس سے معنی سے؟ کس آیت سے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 55. آیت پڑھ کے سنائیں. جی حضرت، سامنے نہیں پڑھے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں آیت ہے. تو کس نے کہا کہ سورہ نور کی آیت 55 یہ خلافت کے عمر کی، ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے؟ حضرت آپ اس کے شان نزول میں جائے تو میں نے خود ابھی کچھ دیر پہلے اس میں دیکھا. وہ کس نے کہا نا؟ آپ نے کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کسی نے آپ کو سکھایا ہوگا نا. تو کس نے کہا ہے بھائی؟ بالکل اشریہ اور امام بحق نے بھی اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے، یہ خلافت کے متعلق آئی ہے. امام آجری نے بھی اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے، یہ خلافت یہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمانی کے، حضرت مولا علی کے تناظر میں یہ ان کی خلافت کے بارے میں یہ آیات ہوتی. وہ آیت کیا ہے بھائی؟ آیت تو اردو میں سنائیں کہ وہ آیت میں کیا لکھا ہے. جی حضرت، آپ کو ٹائم تو نہیں، ایک سیکنڈ، میں اسکرین شاٹ اس کا لیا ہوا ہے. اردو میں سکھا نہیں، اسکرین شاٹ کو چھوڑ دیا. آپ آیت میں لکھا کیا ہے بھائی؟ اردو میں سنائیں. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دیے، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے. وعد اللہ منکم وعملوا الصالحات. جس شخص کو بھی خلافت ملا تو اس کا مطلب ہے کسی بھی شخص کو، فراڈی شخص کو خلافت نہیں مل سکتا نا. یعنی جس کو بھی خلافت ملا اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کا خلافت تو صحیح ہوگا. یہی مطلب ہے آپ کا؟ بالکل. غلط آدمی کو خلافت مل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں، آیت یہ ہے عزیزو، سورہ مبارکہ نور. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ نے وعدہ دیا ہے ان میں سے جو آپ میں سے جو عمل صالح بجا، ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ان کو خلافت عطا کرے جس سے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. پہلے کس کو خلافت عطا کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے والوں کو. حضرت اس کا پورا شان نزول دیکھنا چاہیے نا حضرت. کیونکہ اس سے پہلے نبوت، اس کا کوئی شان نزول نہیں ہے ابو بکر پہ. اس کا کوئی شان نزول ابو بکر پہ نہیں ہے. اور بھائی جو پہلے خلفاء، اجازت دیں، جن لوگوں کو پہلے اللہ نے خلافت دی تھی تو وہ انبیاء کے گھروں کو جلا جلا کر اس سے خلافت ان کو نہیں دی تھی. ٹھیک ہے نا. اس آیت میں واضح یہ ہے کہ آپ سب کو خلافت تو نہیں ملے گا، کچھ لوگوں کو خلافت ملے گا جو صاحب ایمان ہو، جو عمل صالح بجا لائیں، ان کو زمین پہ خلافت دے گا اس طرح جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. ٹھیک ہے نا. جو پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خلافت دی تھی وہ نص کے ساتھ خلافت دی تھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. داؤد کو فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، نص کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو تو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. آپ لوگوں نے خود کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے صحابہ کی اجتہاد سے، صحابہ کی بیعت سے خلیفہ بنا ہے. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانے کی کوئی ایسا شخص انبیاء کو خلافت ملی ہے کہ اس نے پرانے، اس سے جو پہلے نبی تھا اس کا اہل بیت کو جلا دے؟ حضرت آپ اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی بات کریں.
حضرت حدیث سفینہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، حضرت اس کے بارے میں یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے پہ حجت نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے ہمارے نزدیک۔ یہ بات تو نہیں ہے، آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر 4 مسلمان مارے گئے، تو آپ حدیثیں کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی آپ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو اس میں ہر ایک حدیث آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے، جب وہ آپ لوگوں کو صحیح مانتے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ ہر حدیث جو آپ لوگوں کے نزدیک صحیح ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مذہب میں بہت ساری احادیث ہیں جن کو ہم جھوٹے سمجھتے ہیں، آپ کے مذہب میں بہت سارے احادیث ہیں جس کو آپ لوگ صحیح مانتے ہو، جن احادیث کو تم صحیح مانتے ہو ہم ان کو حجت لاتے ہیں آپ پر۔ میں مثلا ایک حدیث کو دیکھیں، میں ایک حدیث کو آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے بخاری کی، معاف کیجیے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 651 میں بخاری کی حدیث، جی ہاں، یہاں پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا سب مسلمان فبایعوا عمر او ابا عبیدہ، سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے کہا کہ یہ ابو بکر میرے ساتھ ہے، یہ ابو عبیدہ جراح ہے، ان میں سے کسی بھی کے ساتھ بیعت کرو، کسی بھی کے ساتھ بیعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ میرے بات اس کی اتباع کرو، تو یہ اس کے لیے حرام ہوتا۔ مثلا ایک شخص کو اللہ جو ہے اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو وہ کہتے کہ میں نے اللہ کا نمائندہ نہیں ہوں، فلانی کو تم اتباع کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حرام ہوتا۔ مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں اللہ جبرائیل تو میرے پاس آئے لیکن تم اتباع کرو ابو جہل کی، وہ تو کفر ہوتا۔ یہ خود واضح طور پر یہ واضح دلیل ہے کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ تم یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ سے، اس کا واضح دلیل ہی کہ اس کے اوپر کوئی نص ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حضرت چلو آپ حدیث سفینہ کو تو اب اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے، دیکھیں آیت کے سے جو آپ نے استدلال کیا نا، بل وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، وہ نص کے ساتھ اللہ نے خود بنایا، بولا کہ تم میرا خلیفہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اس کو امام بنایا اپنے نص کے ساتھ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو نص کے ساتھ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی جس کو بھی امامت دی، خلافت دی، جو اللہ نے دیا ہے اس نص کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ آیے سورہ نور بھی جو ہے نا کہ میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پرانے والوں کو میں نے خلیفہ بنایا تھا۔ ابو بکر عمر پرانے والوں کی طرح خلیفہ نہیں بنا ہے، یہ سیاست کی وجہ سے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے آپس میں سازش کرنے سے، مصالحات کی وجہ سے بنے، یہ نص کے ساتھ خلیفہ نہیں بنا۔ جو اللہ کے قرآن کی تصریح یہ ہے کہ پرانے والوں کے خلافت جیسا خلیفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی آپ کی۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں جناب علی فیضان لاہور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ فیضان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت احسان، آپ سنائیں علامہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب مولا کا خیریت ہے؟ کرم، مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ ماشاء اللہ، آج آپ کو جو بلیک سوٹ ہے وہ جج رہا ہے۔ ہم عزا کے طور پر غم میں لباس غم پہنے ہوئے ہیں، حکم کریں۔ ہاں جی، تو پچھلی بار بھی میں آیا ہوا تھا سیشن کے اندر، تو آپ نے بہت موقع دیا، ابھی میں آپ کا لائیو سیشن سن رہا تھا، وہ ایک بھائی آئے تھے جو بخاری کے حدیث پیش کر رہے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سے تو سوال کرنا ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے، تو وہ اوپر سے بحث کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا بھی اتنا جو عاجزی ہے کہ آپ ان کی جو بات سنے جا رہے تھے، ورنہ ادھر پاکستان کے لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء کرام سے اگر پہلی بات وہ سوال نہیں کرنے دیتے۔ ایک بار ادھر عالم آئے ہوئے تھے تو میں نے سوال پرچی کے اوپر لکھ کے دیا، تو جب اس نے سوال پڑھا نا تو پڑھ کے کہتا ہے کہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، اس نے دعا مانگی اور اس کے بعد رفو چکر ہو گیا۔ تو آپ شیعہ بول رہے ہیں یا کوئی غیر شیعہ بول رہے ہیں بھائی؟ غیر شیعہ کیا مذہب ہے غیر شیعہ؟ کیا قادیانی ہے یا نہ اہل سنت پجما؟ اہل سنت کون سا اہل سنت جو ہے آپ یہاں؟ اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کیا؟ ماشاء اللہ، آپ کو تو تمام فرقوں کا بھی پتہ ہے۔ اتنا نہیں معلوم، بس اتنا تو سب کو پتہ نا،
اتنا تو سب کو پتہ، بریلوی اہل حدیث دیوبندی یہ تو سب کو معلوم. آپ کا کیا کوئی کس میں سے تعلق ہے؟ میں پہلے بریلوی مسلک سے تھا، میرے گھر والے تقریباً سارے بریلوی مسلک سے ہیں، لیکن میں جب ان کے عقائد نظریات دیکھے ہیں تو پھر اب ہٹ گیا ہوں. اس کے علاوہ میں پچھلی بار بھی آپ کو بولا تھا کہ میں ایجوکیشن جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے نا گریجویشن کر رہا ہوں. تو میں کافی زیادہ موٹیویل اسپیکر کو سنتا رہتا ہوں، جس طرح آپ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، محمد اسحاق صاحب ہیں، اور اسپیکر علماء کرام. جی ہاں صحیح. اچھا، خدا آپ کو عزت دے. تو پرانے آدمی نے سوال کیا تھا نا، وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، وہ میری بات کو کاٹ رہا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا نا، وہ بڑے غصے میں فون کرتا ہے ہمیشہ، وہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اور اس کو دلیل کا بھی نہیں معلوم. وہ ایسے لوگوں سے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پہلی بار تو غصے میں ہے، پھر اس کو حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم، حدیث سے کوئی اور دور مطلب نکالتا ہے نا اوپر، وہ ان سے بات کیسے کی جا سکتی ہے. اچھا اب آپ حکم کریں، کیا حکم کر سکتے؟ حکم سب سے پہلے تو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کے اوپر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو ادھر کے جو پاکستان کے اہل تشیع ہو نا، جن کو میں جانتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میری نا ایک اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سے بات ہوتی ہے. تو جب میں نے نام لیا نا آپ کا حسن اللہ یاری صاحب، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نہیں اون کرتے، کہتا ہے یہ تو خود گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا، آپ کا تو دین سے فارغ کر دے گا. تو سب سے پہلے مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، اس کے پاس کس مدرسے سے ڈگری ہے، یہ کہاں سے پڑھا ہے. اس کے بارے میں ذرا آج اگر آپ سوال ان سے کریں تو ان سے پوچھنا کہ ان کے بارے میں یہ کہاں سے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ڈگری کون سے مدارس کی ہے. تو یہ ایک سوال تھا چھوٹا سا. اگر آپ دیکھیں، جو شخص کہتا ہے نا کہ میں آپ کو گمراہ کر دوں گا، تو میری ایک نیت تو نہیں کہ میں کسی کو گمراہ کر دوں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دلیل لے کے نا، جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے جو مسلمان بھائی ہیں، غیر شیعہ بھائی ہیں، وہ مجھ سے بات کریں، اسی طرح میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو میرے مخالفین ہیں شیعوں میں سے، وہ میرے سے بات کریں. تو ان کے بڑے بڑے علماء ہم سے بھاگتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ان کو مراجع بولتے ہیں. لوگ یہ مراجع میری تقریر کو سنتے ہیں، یہ مراجع میری تقریر کو شاگرد کی طرح آ کے سنتے ہیں، اور اسے سیکھنے کے لیے خدا جانتا ہے، انہوں نے خود اپنے دروس میں کہا ہے، ان کے مراجع نے خود اپنے دروس میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے قم میں، نجف اشرف میں توصیہ کی کہ اس کے تقاریر کو سن لو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ سنا کرو اس کو، ان سے سیکھ لو. تو بہرحال یہ خود ان کے جو سب سے اعلیٰ پائے کے جو علماء ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں ان سے استفادہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے اس حقیر سے استفادہ کرتے ہیں. تو اب پھر بھی اگر ان کو شک ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، تو میرا یہ دعوت ہے کہ وہ آ کر مجھ سے بات کریں کہ بھئی فلاں جگہ پہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس جگہ پہ غلط، اس جگہ پہ غلط، اس جگہ پہ غلط کہہ رہے ہیں، تو اس تصحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سامنے نہیں آتے، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی، آپ نے کس سے بات کی تھی؟ جس شخص سے بات کی تھی وہ کیسا آدمی تھا؟ نوجوان تھا، عالم دین تھا، کیا تھا وہ؟ میرے مطابق جو بات کی تھی آپ ادھر وہ ذاکرین ہے جو پڑھتے ہیں نا فضائل وغیرہ، تو اس طرح کا آدمی تھا. تو اس سے میری 2-3 آدمیوں سے بات ہوئی. وہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پاکستان میں یہ مصیبت ہے نا کہ اگر آپ جہالت اتنے ہیں شیعوں میں کہ اگر آپ ان کی جہالت کے متعلق اگر بات کریں تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو یہاں آپ کے بالخصوص پنجاب میں، سندھ میں، وہاں پہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سیدانی کی شادی نہیں ہو سکتی غیر سید سے، اور یہ حرام ہے. ہاں جی. اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سیدانیاں جو ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے، 30-40 سال تک ان کی عمر پہنچ جاتی ہے، اور وہ بیچارے ہمارے ادھر ہیں سید، ہمارے ادھر سید ہیں. اجازت دیں بات کرنے کی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ حرام، ایسا نکاح حرام ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ہماری غلطی یہی ہے ان کے نزدیک، جو کہتے ہیں ہم ان کو آن نہیں کرتے، ذاکر کہتے ہیں، وہ بیچارے ذاکروں سے ہماری کیا دشمنی ہے؟ ہماری صرف اتنی غلطی ہے ان کے آنکھوں میں، ان کی نظروں میں، کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے استدلال کی، دلیل لائے، ان کے دلائل دکھا دی کہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جہالت پہ مبنی. اور صرف یہ کہاں پر ہے؟ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اس طرح عوام میں، وہ بھی علماء میں نہیں، عوام میں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ یہ نکاح جو ہے حرام ہے، اور کسی کو شادی نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی شادی ہو جائے کسی سیدانی سے، کسی سید، وہ راضی بھی ہوں، نکاح بھی شرعی طریقے سے ہوں، تو اس کو اتنا ستائیں گے کہ اس کو طلاق دلا دیتے ہیں پر یہ لوگ. تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، بہت ظلم ہے. کس پہ ظلم ہے؟ سیدانیوں پہ ظلم ہے سب سے پہلے. وہ اپنی رضا سے اگر کسی جگہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی مومن سے، تو کون ہے روکے؟ جب اللہ نے جائز بنایا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟
اور پھر کس پہ ظلم ہے؟ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو آپس میں راضی ہیں، مومن ہیں، ٹھیک. اور پھر ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسی اس کی شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں بھائی، کہ وہ دلیل کے ساتھ تو نہیں آ سکتے کہ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ شادی حرام ہے. دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف جہالت کے علاوہ. اور پھر وہ پیچھے بیٹھ کے بات کریں گے کہ اس آدمی کو کچھ نہیں آتا، یہ آدمی جو آپ کو گمراہ کر دے گا. وَإِلَّا ذاکرین کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ہے ذاکرین کے ساتھ ایک اور بھی ہماری دشمنی ہے. کیا ہے؟ کہ بہت سارے ذاکرین جو ہیں وہ نصیری ہیں، کافر ہیں. بہت سارے ذاکرین کیا ہیں؟ ہاں وہ بےچارے، ان کو خود بھی نہیں معلوم. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے 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 اس کو کبھی قرآن سے لڑاتے ہیں اور قرآن پہ تفضیل. اچھا چلیں وہ ٹھیک. کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لڑا دیا، ان کو رسول سے بھی اوپر چڑھا دیا. پھر کبھی اس سے بھی آگے چل جاتے، اللہ سے لڑاتے ہیں نا اس کو. وہ اللہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی لڑائی لڑاتے ہیں، پھر وہ مقابلہ کراتے ہیں، پھر اللہ سے بھی ان کو اوپر نستجیر باللہ. پھر ایسے جملے کہتے ہیں کہ اس میں بہت کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے. ہم تو وہی کہتے ہیں جو دین اللہ نے بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بتایا، وہ حق ہے. اب کسی کو پسند آئے نا، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم پاپولر ہو جائیں. پاپولرٹی کا اگر ہمیں فکر ہوتا تو ہم بہت ساری باتوں کو اور انداز میں بیان کرتے، اور بہت سارے باتوں کا اصلا بیان ہی نہیں کرتے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ حق ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیں. ہم نے دین اہل بیت علیہ السلام صحیح انداز میں ایمانداری کے ساتھ بیان کرنا. اب یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، جہنم میں جائیں. اچھا اور کوئی حکم بھائی فیضان صاحب؟ ہاں تو میں ایک تو جو آپ نے یہ کہا کہ یہ سیدانی سے جو ہے وہ غیر سید جو نکاح نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ایک مجھے دلیل دے دیں، اور وہ جو ہے نا آپ اس کیمرے میں دکھا دیں، کیونکہ جو ادھر بھائی میرے ہیں انہیں بھی میں دکھا سکوں. اور یہ جو آپ نے بات بالکل پرفیکٹ کیا، میں نے خود جو ہے وہ ایک سید کے منہ سے سنا ہے. ادھر ہمارے رہتے ہیں 2-4 گرانے ہیں جن کے ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ والے تشیع ہیں، لیکن وہ بھی یہی بات کہتے ہیں جو آپ نے کی ہے. ایک بات اس کے اندر سے مجھے لرن کرنے کے لیے ملی. دوسری بات، یہ مسئلہ انوارے جو نمانیہ، یہ مسئلہ اجماعی ہے. شیعہ علماء میں یہ مسئلہ اجماعی، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے کہ جو سیدہ ہے، یہ ادھر سے جو مخالفت ہاشمیہ کرتے ہے. ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش ظاہرہ، انہوں نے ان کا شادی کرا دی کس سے؟ مقداد ابن الاسود سے. مقداد جو ہے ایک مسلمان ہے، قریش سے بھی نہیں ہے. مقداد مکے میں ایک مسلمان تھا، قریش سے بھی نہیں ہے، غیر سے ہے. اس کا باپ بھی بت پرست، اس کی ماں بھی بت پرست، یعنی ہندو، بالکل ہندو کا بچہ ہے، لیکن وہ ہے خود مومن مسلمان، ٹھیک ہے نا. اور زینب بنت جحش پھوپھی کی بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ صدقہ بھی حرام ہے، قرشی بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرا دی، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے شادی کرا دی، اسی حکمت کے ساتھ، اسی دلیل کے ساتھ، تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بنی ہاشم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. یہ منصوص ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ دنیا میں رزق و روزی نہیں، سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عفت ہے، انسان کی غیرت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اپنی ماں بہن، آپ کی ماں بہن کی پاکی، یہ سب سے اہم ہے کہ نہیں؟ ماں بہن بیٹی. دیکھیں اگر یہ مسئلہ حرام ہوتا کہ مثلا سیدانی غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا خاندان جو چھوٹا نہیں تھا. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کی اولادیں تو بہت زیادہ تھیں. صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جو ان کی نسل سے چلی ہے، ہر امام کے کئی بیٹے ہیں نا، پھر بیٹوں کے کئی بیٹے ہیں، پھر ان کے اپنے اولاد ہیں. تو جب آپ ہمارے 8ویں امام کے زمانے میں آ جاتے ہیں، 7ویں امام کے زمانے میں آ جاتے ہیں، تو یہ نسل ان کی بہت بڑھ گئی تھی، خاندان ان کا بہت بڑا تھا. ان کے امام حسن علیہ السلام کے اولاد، امام حسین علیہ السلام کے اولاد، لڑکیاں بہت ہیں. تو ان میں سے کوئی منع نہیں آیا ہمارے پاس، ایک حدیث بھی نہیں ہے. اگر واقعاً یہ مسئلہ ایسا ہوتا، دیکھیں اتنا سخت مسئلہ کہ یہ نکاح ہی حرام ہے، یعنی اگر کوئی نکاح کرتے تو وہ زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی ساری عمر زنا کرتا رہے، وہ مسلمان بھی زناکار اور وہ سیدانی عورت بھی زناکار، دونوں، کیونکہ غیر سید سے اس نے شادی کیا. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ان کے خاندان کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹیاں جو ہے خدا نہ خواستہ حرام میں مبتلا نہ ہوں، زنا میں مبتلا ساری عمر،
زنا میں مبتلا نہ ہو، تو وہ ضرور بیان فرماتے نہیں کرتے کہ بھائی خبردار ہماری بیٹیاں جو ہیں غیر بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، شادی نہ کریں. تو ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں بھائی، منع ہی نہیں ہے، ختم بات. اوکے، اب مجھے دوسرا کال لینے دو بھائی. ہاں ایک منٹ ایک میرا دوسرا سوال ہے علامہ صاحب. ایک میرا دوسرا سوال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام ہے، یہ جو 12 جو آگے جو اماموں کی لڑی چلی ہے، یہ سارے کے سارے امام حسین کی لڑی میں سے ہیں، امام حسن کی لڑی میں سے امام کیوں نہیں ہے؟ ہاں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو سیدانی کے نکاح کے متعلق سننا چاہتے ہیں وہ میرے 5-6 تقاریر ہیں اسی اردو چینل میں، اس میں ضرور دیکھ لیجئے. وہاں پہ کہ یہ مسئلہ حرام نہیں ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے تقریر کی ہیں، 5-6 اور سب دلائل وہاں پہ لے کے آئے ہیں. اچھی بات ہے، وہاں پہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس مسئلے پہ ہم سے گفتگو کرے تو آئندہ جا کر ہم ان کی دلائل سننے کے لیے تیار ہیں. اچھا، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے امام کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے جو امام ہیں زین العابدین، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چوتھے امام ہیں. امیر المومنین علیہ السلام پہلے امام، امام حسن علیہ السلام دوسرے، امام حسین علیہ السلام نمبر 3، نمبر 4 جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. اور وہ داماد ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، داماد ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. جو 5ویں امام ہیں، 5ویں جو امام ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، وہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، بیٹی کی جانب سے امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں. ہاں، جو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں وہ بھی بھتیجا ہے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہیں، بھتیجا ہیں. ٹھیک ہے. اور امام باقر علیہ السلام تو پوتے ہیں، ان کی نسل سے ہیں. پھر بقیہ امام سب امام حسن علیہ السلام کے نسل سے ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کا نانا بنتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام سب حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. بہت مہربانی آپ کی، یا علی مدد، خدا آپ کو سلامتی. یار یہ ایک سوال اور جی میرا جی حسن الجائی صاحب، جی یہ جو خلیفہ اول ہیں جناب ابو بکر صدیق، ان کی جو پوتی ہے ان کی جو شادی ہوئی امام باقر سے ہوئی ہے، تو جی ہاں، وہ کے محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم. محمد ابن ابی بکر بہت پکے شیعہ تھے، بہت کٹر شیعہ تھے. اور وہ محمد ابن ابی بکر کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرزند ہیں، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا اپنا بیٹا ہے. ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر جنت کے سرداروں میں سے ہے. محمد ابن ابی بکر امام امیر المومنین علیہ السلام کے خالص ترین شیعوں میں سے ہیں. اور ہمارے پاس احادیث روایات میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مومن جو ہے، مومن اگر کافر کے صلب سے بھی نکلتا ہے تو اس کو کافر کی نجاست اس کو نہیں لگتی. مثلا ایک شخص مومن ہے، اس کا باپ ہندو تھا، آپ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہندو مومن بنتا ہے کہ نہیں بھائی دنیا میں؟ ہاں، ذاکر نائک کرتا ہے کئیوں کو، ذاکر نائک کئیوں کو کرتا ہے، وہ خود مومن نہیں. اچھا، کوئی مومن اگر مومن ہے، اس کا باپ اگر وہ تو وہابی کٹر وہابی ہے، وہ خود مشرک ہے. اچھا، اگر کوئی مومن اس کا باپ جو ہے کافر ہے تو اس کو اس کی نجاست نہیں لگتی، وہ بالکل اللہ کی نور سے بنا ہوا ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے نا. اوکے، خدا حافظ آپ کو، یا علی مدد، یا علی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. کافی اب دوسروں کو نو باری دیں بھائی اور بھی لوگ ہیں نا فیضان بھائی، اور بھی لوگ ہیں بھائی، دوسروں کو نو باری دیں. خدا آپ کو عزت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامتی رحمت. کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ کیا اسم گرامی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. محمد جاوید عرض گزاروں، مظفر گڑھ پاکستان سے. خیریت سے ہیں جناب؟ محمد جاوید بھائی خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت مہربانی آپ. الحمدللہ رب العالمین. حضور سے یہ چند گزارشات تھی، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے جناب وہ جو جوابات ہیں وہ لائیو سیشن میں ہی عنایت فرما دیجیے. کوئی بحث وغیرہ یا مناظرہ کسی قسم کا وہ کوئی نہیں ہے میرا مقصد. تو آپ سوالوں کا لسٹ دینا چاہتے ہیں، پھر بعد میں ہم جواب دیں، اس کا مقصد یہی ہے؟ نہیں، میں جواب آپ کو آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، آپ تفصیلاً اس کے پھر جوابات جو ہے عنایت فرما دیجیے. اوکے. جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام حکومت جو خلافت ہے، ہیلو جی جناب، آواز آ رہی ہے، بات کرو. اس کے مد مقابل جو نظام ہے، ایک صدارتی نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے، ایک بادشاہی نظام ہے اور ایک فوجی نظام ہے. اس وقت دنیا کے اندر یہ 4 نظام رائج ہیں.
اوکے. تو کیا یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مد مقابل نظام آ رہے ہیں، ان چاروں نظاموں کو چلانے والے، ان کے اندر شامل ہونے والے، ان کی معاونت کرنے والے، ان کا حصہ بننے والے، کیا وہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. اوکے، سوال کا جواب لے لیجئے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظام ہے وہ نظام خلافت ہے. اس کے مقابلے میں صدارتی ہے، پارلیمنٹ ہے، صدر کا نظام ہے، وزیر اعظم کا نظام ہے. اس میں شرکت کرنے والے کیا کافر ہیں یا نہیں؟ تو بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پہلا جو تہمت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا، کہ ان کا نظام جو ہے کیا نظام ہے؟ نظام ہے صدارتی خلافتی نظام. تو یہ بخوبی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کوئی ایسی نظام نہیں ہے کہ وہ انہوں نے خلفاء کی تنصیب کی ہو، تنسیس کی ہو. نہ ابو بکر کی خلافت منسوس ہے. آپ لوگ خود کہتے ہو ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ صحابہ کی اجماع سے ہے، نہ کہ نص سے. خلافت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں کتاب الامارہ، یا کتاب بخاری میں بھی کتاب الامارہ میں آپ اگر ملاحظہ فرمائیے وہاں پہ آپ سب کو بہت ساری احادیث نظر آئیں گی. صحیح مسلم یہاں پر یہ دارالفکر کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا، یہاں بیروت لبنان میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، کتاب الامارہ. اچھا، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. اطاعت امراء کی واجب ہے چاہے کہ وہ کیا کریں، آپ کے حقوق کو ضائع کریں. اچھا، یہاں پہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4678. یہ تقریر کے ساتھ، تقریر کو حذف کریں تو 1800، تکرار کو اگر حذف کریں 1847. حذیفہ یمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای. میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، ایسے امام آئیں گے جو میرے سنت پہ کی اتباع نہیں کریں گے. وسیقوم فیہم رجال، ان میں ایسے مرد ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. جسم بولتے ہیں، جثمان بولتے ہیں جسم کو، قلوب روح ان کا، دل ان کا. شیطان کا ہوگا قالب ظاہری جسم ان کا انسان کا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے کہنا کہ یہ خلافت کا نظام جو چلی ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، اب اگر اب مزید آپ کا سوال یہ ہے کہ صدارتی نظام، پارلیمنٹ نظام میں کوئی شرکت کرے، اس کا حکم کیا ہے، تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. جواب دیں یا اسی پہ آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، میری گزارش آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ خلافت نہیں تھی، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا تھا، اگر کوئی نظام دیا تو تھا نا. چلے مان لیتے ہیں امامت کا. اب اس امامت کے مد مقابل جو نظام ہے، صدارتی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، بادشاہی نظام ہے اور فوجی نظام ہے. یہ چار نظام ہیں. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو ہے قرآن کے ماتحت، قرآن والا نظام ہے. اب صدارتی نظام اس کے اندر صرف صدر کی چلتی ہے، نہ قرآن کی چلتی ہے، نہ رسول کی چلتی ہے، نہ اللہ کی چلتی ہے، نہ کسی امام کی چلتی ہے. جمہوری نظام میں اکثریت کی چلتی ہے، جہاں پہ اکثریت تو قرآن کی بات آئے تو اسے وہ رد کر دیتے ہیں، اللہ رسول کا کوئی حکم آئے اسے رد کر دیتے ہیں، اماموں کا کوئی قول آئے تو اسے رد کر دیتے ہیں. تو اب اس میں آ گئی اکثریت کی بات. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے بادشاہی نظام، جیسے یہ سعودی عربیہ میں ہے، قطر میں ہے، عمان میں ہے، UAE، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر بادشاہ کی چلتی ہے، کوئی ان کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اب پچھلے دنوں جس طرح یہ سعودی عربیہ کے اندر جو فحاشی کے اڈے قائم ہوئے ہیں، اچھا، اب جن مولویوں نے وہاں پہ کوئی بات کیا تو انہوں نے انہیں پکڑ کے اندر کر دیا یا غائب کر دیا ہے. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، اس نظام کے مد مقابل جتنے بھی نظام آئے ہیں کیا وہ کفر کے اوپر مبنی ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے اندر شامل ہونے والے، اس کا حصہ بننے والے، کیا وہ بھی کفر کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ میرا سوال. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو جتنے نظام بنے ہیں نا یہ غیر شرعی ہیں، یہ شرعی تو نہیں ہے. اور یہ کیا اچھا، ایمان کے بنا پر بنی ہے؟ نہیں، یہ قطعاً ایمان کے بنا پر نہیں بنی ہے. اگر یہ واقعاً اگر اسلام اور ایمان کی اتباع کرتے ہوتے تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتباع کرتے. تو لازمی بات ہے یہ جو
بادشاہی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے یا پارلیمنٹ کا جو نظام ہے یہ یا فوجی نظام ہے، یہ جو حکمران کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے روح سے تو حکومت نہیں کرتے، یہ اسلام کو پیچھے ہٹا کر سائڈ پہ رکھ کر اپنی جو ان کے فکر میں، ان کی اپنی سوچ میں، مصلحت میں، جو ان کے مفادات کے موافق ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. کیا تو یہ کیا کفر پہ مبنی ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ بالکل یہ اسلام پہ مبنی نہیں ہے. یہ اسلام کے علاوہ جتنے آئیڈیالوجیز ہیں، جو بھی آئیڈیالوجی ہو، ویسٹرن ہو یا جو بھی ہے، بادشاہ تو اسی آئیڈیالوجی پر، اسی نظام فکر پہ یہ مبتنی ہے. اب اس پہ کوئی شرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں سے یہی ملتا ہے کہ ان کے لیے کام کرنا، اس میں شدید کراہت ہے. ان ایسے نظاموں میں کام کرنا، بالخصوص اگر کوئی کسی شخص سے ظلم سرزد ہو. یعنی اگر آپ کسی ایسے نظام میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا عہدہ لیتے ہیں جس میں آپ کو ظلم کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو بالکل حرام ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی مسلمان پر یا غیر مسلمان پر بھی ظلم کرنا حرام ہے. مسلمان پہ تو بالکل ظلم کرنا حرام ہے. یا مثلا کسی کو قیدی بناؤ، کسی کا مال اٹھا دو، کسی کو مار دو، کسی کو وہاں پہ ٹارچر کر دو، تو ایسی چیزیں، یا کسی اور طرح سے کسی کے حق کی پامالی جو شخص کرتا ہے حکومت میں رہ کر، تو اس کے لیے حکومت میں کام کرنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا کام ایسا ہے تو اس کو ظلم نہیں کرنا پڑتا. مثلا وہ فرض کریں کہ ایسے محکمے میں کام کرتا ہے کہ اس میں ظلم نہیں ہوتا، تو اس کے یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کی خدمت کرنی ہوگی. بھلے کفارت و خدمت السلطان، بھلے حدیث یہی ہے کہ اہل ایمان کی خدمت کرنا ہوگا. وہ اس کو اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنی ہوگی. اگر کوئی شخص آیا حاجت مند ہے تو اس کو اس کا کام چلانا ہوگا. بہرحال یہ اس کی کفارہ ہے. پھر اجازت ہے اس کو گورنمنٹ میں کام کرنے کی. جی ہاں. اچھا، آپ کی بات مکمل ہو گئی جناب؟ جی.